اگر کوئی طاقتور محلے کا ڈان آپ کو پھینٹی لگا رہا ہو اور بہت دیر سے لگا رہا ہو اور آپ کو کوئی چارہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کس طرح اس کی پھینٹی سے چھٹکارا پائیں، اور پھر دفعتاً وہ تھک جائے اور وہ کہے بس بھئی میں نے بہت پھینٹی لگا لی، اب میں 2-3 مہینوں کا آرام کروں گا، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہو کہ اس نے 2-3 مہینوں کے بعد آپ کو دوبارہ پھینٹی لگانا شروع کر دینی ہے، تو کیا آپ ان 2-3 مہینوں میں صرف اپنی مرہم پٹی کرتے رہیں گے اور اس کی پھینٹی بند ہونے کو انجوائے کرتے رہیں گے، یا مستقبل میں اس پھینٹی سے بچنے کا کوئی بندوبست کریں گے، کسی نہ کسی طرح اس سے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے، اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے؟ ظاہر ہے اگر آپ عقل مند ہوں گے تو ایسا ہی کریں گے، اور اگر آپ بیوقوف ہوں گے تو محض گھر میں لیٹ کر وقت ضائع کر دیں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے دوستی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے ہاتھ ملا لیا، اور ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مطلب صرف ہاتھ ملانا نہیں ہوتا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے اندر اپنے آپ کو اس بری طرح سے پھنسا لیا ہے کہ اب آپ ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہیں تو بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ دوستی میں تو ہاتھ ملایا ہے نا، تو آپ اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیں گے یا آپ کا مخالف اپنا ہاتھ واپس کھینچ لے گا، تو مطلب دوستی ختم۔ ایک سائیڈڈ بھی دوستی ختم ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس پر دو طرفہ اتفاق ہو، دونوں طرف کے لوگ بھی اگر چاہیں تو اپنے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیں تو دوستی ختم۔ لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں یوں بنی ہے رگیں جسم کی والی صورتحال ہوتی ہے کہ رگیں جس طرح جسم کے اندر بنی ہوتی ہیں، اسی طرح جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے اندر اس بری طرح سے کھبی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ چاہیں بھی تو اسے الگ نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چاہے آج کے ہوں، چاہے وہ آج سے 20 سال پرانے، 10 سال پرانے، 50 سال پرانے ہوں، وہ ہمیشہ دوستی تک پہنچے ہیں۔ جب کبھی امریکہ نے چاہا یا ہم نے چاہا تو اپنا اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، مطلب دوستی ختم۔ انڈیا اور امریکہ میں جو شراکت ہے وہ دوستی والی نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک شراکت ہے۔ انڈیا میں جو آرامکو ہے، صرف آرامکو کی اگر ہم بات کریں، جو کہ سعودی عرب اور امریکہ کی مشترکہ کمپنی تھی، اب اس میں انڈیا کے شیئرز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب آپ یوں سمجھیں کہ وہ سعودی عرب اور امریکہ کی نہیں بلکہ سعودی عرب، امریکہ اور انڈیا کی مشترکہ کمپنی بن چکی ہے۔ آرامکو جو تیل نکالتی ہے اس کے لیے سٹوریج کیپیسٹیز اس نے انڈیا کے اندر جو بنائی ہیں، ان پر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ پاکستان میں ساری کی ساری فارن انویسٹمنٹ کل ملا کے اتنی نہیں ہونی جتنی صرف آرامکو کی انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر ہے۔ یوں جو، اور یہ صرف ایک مثال ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیا ایپل اور کیا ٹیسلا اور کون کون سی امریکی کمپنیاں ہیں جو انڈیا میں بیٹھ کر اپنے میزائل اور جہازوں سے لے کر، اپنے سیٹلائٹ اسٹیشن سے لے کر نہ جانے کیا کیا بنا رہی ہیں۔ دنیا کی بے شمار کمپنیاں اپنے سیٹلائٹس خلا میں چھوڑتی ہیں انڈیا کے اسٹیشن سے، تو دنیا بھر میں امریکہ تک کو انڈیا ویکسینز اور میڈیسنز ایکسپورٹ کرتا ہے اور بے شمار چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، اور باہر کے امریکہ کے، یورپ کے بے شمار کارخانہ دار ہیں جن کی انڈیا میں انویسٹمنٹس ہیں۔ چنانچہ یہ سب کے سب لوگ اگر چاہیں بھی تو امریکہ سے اپنا سرمایہ، انڈیا سے اپنا سرمایہ نہیں نکال سکتے، اور جب نہیں نکال سکتے تو مطلب یہ اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ نہ انڈیا، جو انڈین ڈائسپورا ہے امریکہ میں، وہ اتنا طاقتور ہے، کیا گوگل اور کیا ٹیسلا اور کون کون سی امریکی کمپنی اور امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یعنی پینٹاگون، ہر جگہ پر انڈین موجود ہیں، کانگریس، ہر جگہ انڈینز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، بہت طاقتور عہدوں پر موجود ہے۔ انڈیا کے جو انویسٹرز ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کے اندر، بہت بڑی بڑی کمپنیوں میں، اسرائیل کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ چنانچہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل ایک دوسرے کے بڑے گہرے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان اور چین اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ پاکستان میں چین کی کہاں کہاں کتنی انویسٹمنٹ ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ اور ہمارے ملک کے کس کس کونے میں چین کی کون کون سی مصنوعات بک رہی ہیں یہ بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ ہم اگر آج چین سے چاہیں بھی اپنا اسٹریٹجک رشتہ ختم کرنا تو ہم کر نہیں سکتے، بیان ہی امریکہ اور انڈیا اگر ایک دوسرے سے اپنا رشتہ ختم کرنا چاہیں بھی تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس صورتحال میں جب اسکاٹ بیسنٹ صاحب جو امریکہ کے وزیر خزانہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بڑا ہٹ دھرم، بڑا ضدی، بڑا ڈھیٹ قسم کا ملک ثابت ہوا ہے اور وہ ٹیرف پر ہماری بات نہیں مان رہا اور اس سے مذاکرات فی الحال نہیں ہو رہے، اور یہ جو 50% ٹیرف والی بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہوئی ہے یہ عارضی ہے،
ہم انڈیا سے مذاکرات ابھی بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی مذاکرات ختم تو نہیں نہ کر دیے. وہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات جاری ہیں اور انڈیا ضد پر اڑا ہوا ہے, اپنے مطالبات منوانا چاہ رہا ہے, اور امید ہے کہ اکتوبر تک ہم یہ جو مذاکرات ہیں وہ کنکلوڈ کر لیں گے. اب آپ کو کیا پتا, مجھے کیا پتا, ہمیں تو پاکستان کی حکومت نے نہیں بتایا تھا. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھلا ہو جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان پر 19% ٹیرف لگایا ہے. پاکستان کی حکومت تو پاکستان کے عوام کو کبھی کسی کھاتے میں ہی نہیں لکھا. تو کیا آپ کو معلوم, ہمیں کیا معلوم کہ اچانک ڈونلڈ ٹرمپ جیسا مطلون مزاج آدمی کسی دن ٹروتھ سوشل پر لکھ رہا ہو کہ بہت مبارک ہو, انڈیا ہمارا بھائی اور اب ہمارے انڈیا سے مذاکرات ڈیل ڈن ہو گئی ہے, اور آج سے جو ٹیرف ہے انڈین مصنوعات پر وہ 15% ہوگا. اسرائیلی مصنوعات پر امریکہ کا ٹیرف 15% ہے, آسٹریلین مصنوعات پر امریکہ کا ٹیرف 10% ہے, پاکستان پر 19% ہے. یہ تیسرے نمبر کی سلیب ہے, نیچے سے تیسرے نمبر پر جو پاکستان پر ہے امریکی ٹیرف میں. اور انڈیا کی یہی خواہش ہے کہ اس کی جو ٹیرف سلیب ہے وہ پاکستان سے نیچے چلی جائے. یعنی اگر اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو پھر ہمارا بھی وہی ٹیرف ہونا چاہیے جو اسرائیل کا ہے یا آسٹریلیا کا ہے. پتہ نہیں اب وہ کس بات پر انسسٹ کر رہا ہے. جو اسکاٹ بیسنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی ڈھیٹ اور ہٹ درم ہے اور ہماری کوئی بات نہیں مان رہا. کسی نہ کسی طرح ایونچولی یہ ڈیل اکتوبر تک فائنل ہونی ہے, اور اکتوبر میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے. ان 2 مہینوں کے اندر ہمیں اپنی ایکسپورٹس کسی طرح امریکہ تک بڑھانے کی ضرورت تھی. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمارے چاولوں کی اب تک ایک آدھی کنسائنمنٹ امریکہ جا بھی چکی ہوتی. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہماری جو آئی ٹی کمپنیاں ہیں ان کی امریکہ کی آئی ٹی کمپنیوں کے ساتھ کوئی شراکت داری شروع ہو چکی ہوتی. جس طرح یو اے ای نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے, اے آئی چپس چاہیے, ڈیٹا سینٹرز چاہیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہتھیار ڈالنا پڑے, جس طرح محمد بن سلمان نے کہا کچھ نہیں چاہیے, اے آئی چپس چاہیے, ڈیٹا سینٹرز چاہیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہتھیار ڈالنا پڑے, بین ہی پاکستان کو بھی اس اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. یا اگر نہیں بھی بدل سکتے تھے تو کم از کم اس وقتی دوستی کا کوئی فائدہ اٹھانے کی تو کوشش کرتے. کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ صحیح, لیکن کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہم کوئی تعاون تو حاصل کرتے. اور یہ جو ہم مائنز اینڈ منرلز کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئل گیس ایکسپلوریشن کے لیے, خاص طور پر شیل گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے آ رہے ہیں, تو کم از کم قوم کے سامنے وہ معاہدہ تو رکھ دیں کہ جناب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس ریٹ پر یہ معاہدے کرتی ہے اور ہم نے بھی اسی ریٹ پر معاہدے کیے ہیں. کچھ ایسا تو ہمیں بتا دیں. کل کو وہی ٹیتھیان کاپر والا ڈرامہ شروع ہو جائے گا کہ آدھے سے زیادہ آپ شیئرز اگر ان کو دے دیں گے تو پاکستان میں ان کی بھاری انویسٹمنٹ سے ہمیں ملے گا کیا. چنانچہ نہ تو ابھی تک وہ معاہدے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ کس ریٹ پر پاکستان کو کتنے % ملے گا, امریکہ کو کتنے % ملے گا یہ آئل ایکسپلوریشن, گیس ایکسپلوریشن کے کانٹیکسٹ میں. اور دنیا بھر میں کوئی ملک سیکیورٹی کے متعلق اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے جتنا امریکہ ہے. دنیا بھر میں کوئی ملک اپنی ٹیکنالوجی کو سیکرٹ رکھنے سے متعلق اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے جتنا امریکہ ہے. چنانچہ جب وہ آئے گا تو پہلے وہ آپ سے بلوچستان کی سیکیورٹی کلیئرنس مانگے گا, اور آپ نے کیا اس کو پھر اجازت دے دی ہے کہ اچھا یہاں بلیک واٹر کے اڈے بھی ساتھ ساتھ بنا لینا. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کیا آپ اسے پھر اجازت دیں گے کہ اچھا تم جواباً ڈرون اٹیکس بھی کر لینا ٹیررسٹ آؤٹ فٹس پر. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر کوئی بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں. قوم کے سامنے اپنے معاہدات کی تفصیل لائیں, ہمیں بتائیں کہ آپ کن شرائط پر کس بنیادوں پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اور جو ایکسپورٹ کی نئی منڈیاں آپ کو اب تک کھول چکے ہونا چاہیے تھا, جو پاکستان کا چاول اب تک امریکہ کو ایکسپورٹ ہونا شروع ہو چکا ہونا چاہیے تھا, جو پاکستان کی آئی ٹی کمپنیوں میں اور امریکہ کے جو کنگ کانگز ہیں آئی ٹی کے, ان کے درمیان کوئی 1-2 ڈیلز, کچھ کم از کم ایم او یو, آپ تو ایم او یو کے ماہر ہیں, ایگریمنٹ تک تو آپ کبھی پہنچتے ہی نہیں, لیکن ایم او یو تو کھیل لیتے ہیں. وہ ایم او یو بھی آپ نہیں کھیل سکے. آپ صرف بلال بن ثاقب کی تشہیر کر کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرمپ ٹاور کی تشہیر کر کے تو بات نہیں نہ چلے گی. تشہیر سے تو پیٹ نہیں بھرتے. لہٰذا آپ ہمیں آج تک یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ٹرمپ ٹاور اور بلال بن ثاقب نے آپس میں کتنے معاہدے کر لیے. ظاہر ہے ایسا فی الحال کچھ نہیں ہوا. صرف آپ کرپٹو کا شور مچا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ڈیل فائنلائز کسی جگہ پر نہیں ہو سکی. ایم او یو تو کھیلنے کے آپ ماہر ہیں, لیکن ابھی تک جو یہ انڈین ٹیرف کی وجہ سے ہمیں جو 2 ماہ کی بریتھنگ سپیس ملی ہوئی ہے, اکتوبر سے زیادہ کی یہ بریتھنگ سپیس نہیں ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. اسکاٹ بیسنٹ صاحب اپنے منہ سے کہہ چکے کہ ہم 22 اکتوبر انڈیا سے ڈیل ڈن کر لیں گے,
اور جب انڈیا سے ڈیل ڈن ہو جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی دیر اپنا نقصان کروانے کے باوجود اب انڈیا 19% سے زائد ٹیرف پر مان جائے گا؟ میرے والوں تو نہ ہی سمجھو، جو بھی ہوگا وہ 19% سے نیچے ہوگا، اور اگر 19% تک بھی انڈیا پہنچ جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے جو سرمایہ کار ہیں، جو صنعت کار ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھوڑی ہے، وہاں پر جو انڈسٹری لگانے کی، جو پروڈکٹس تیار کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ پاکستان کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے۔ چنانچہ اگر ان پر تو 20-25% ٹیرف بھی ہو تو بائی دی وے انہیں وارہ کھاتا ہے، ان کا انویسٹر بہت بڑا ہے، سب کو نہیں کھاتا ہوگا لیکن کچھ بڑی کمپنیوں کو تو کھاتا ہے، لیکن بہرحال وہ 19% سے اوپر ٹیرف پر مانیں گے بھی نہیں۔ اور ان 2-3 مہینوں میں جتنا ہی ہمیں اب تک امریکہ کے ساتھ اپنی تجارت کو آگے لے جانا چاہیے تھا، ہم اس میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ ہم صرف فوٹو سیشنز پر بلیو کرتے ہیں، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ریٹائرمنٹ سیریمنی میں شریک ہو گئے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم چینج آف کمانڈ کی سیریمنی میں شریک ہو گئے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ لنچ کر لیا، اور اس کے علاوہ اس شراکت داری میں ہم نے کیا لیا؟ امریکہ تو بتا رہا ہے کہ اس نے 19% ٹیرف لے لیا، امریکہ تو بتا رہا ہے کہ اس نے ISIS کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ لے لیا، امریکہ تو پاکستان، اور امریکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس نے آئل ایکسپلوریشن کے ٹھیکے لے لیے۔ ہم نے کس ریٹ پر یہ ٹھیکے امریکہ کو دیے ہیں، ہم نے جواباً امریکہ سے کیا لیا ہے، یہ فی الحال ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ ظاہر ہے کچھ لیا ہی نہیں تو بتانا کہاں سے ہے، اور جتنے ہم سست ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اس کے بعد وہ جو ہم آج کل بگنے بجا رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کی لڑائی ہو گئی، پھر ہم ماتم کرنا شروع کر دیں گے کہ امریکہ نے پھر ہمیں ڈس لیا، امریکہ پھر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ او بھائی، امریکہ کو آپ کی شریک بزم دل نہیں تھا، وہ آپ کی کوئی بیوی نہیں تھی، نہ ہی آپ اس کی بیگم تھے، آپ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا، میں کوئی ذاتی نوعیت کے تعلقات نہیں ہوتے، ڈپلومیسی میں مفاد کے تعلقات ہوتے ہیں، قومیں صرف اپنے مفاد کے متعلق سوچتی ہیں، امریکہ اپنے مفاد کے متعلق سوچتا ہے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ ان 2-3 مہینوں میں جب اس کے انڈیا سے تعلقات نہیں ہیں تو اس کو ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی بھی زیادہ ضرورت ہے، اس کو چاولوں کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو آموں کی ضرورت ہے، اس کو بے شمار ایسی ایگریکلچر پروڈکٹس کی ضرورت ہے جو آپ بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ وہ پروڈکٹس امریکہ کو بیچ کر اپنے لیے کوئی نئی منڈیاں کھول سکتے تھے، بے شمار قسم کے آپ اس وقت سے فائدے اٹھا سکتے تھے، جب ابھی چائنا کے ساتھ اس کی ٹریڈ ڈیل فائنل نہیں ہوئی، رشیا کے ساتھ اس کی ٹریڈ ڈیل فائنل نہیں ہوئی، اور انڈیا کے ساتھ اس کی ٹریڈ ڈیل فائنل نہیں ہوئی۔ اس وقت کا ہم بے حد فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن ابھی تک صرف ہم فوٹو سیشنز میں اور یہ بتانے میں کہ ٹرمپ زندہ باد، ٹرمپ زندہ باد، ٹرمپ کا شکریہ، اس نے ہم سے ڈیل کر لی اور امریکہ اور انڈیا کی لڑائی ہو گئی، مبارک ہو مبارک ہو، ہم صرف یہ کھیل تماشے کرنے میں مصروف ہیں، اور اس یہ جو عارضی سکون ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کر رہے۔